وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 74 سے 77 تک آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ انسان کس طرح جلدی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. دوسرا، کیا انسان بعض صفات الہی اپنے آپ میں پیدا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور بے شک ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے سلام کہا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا. پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا، آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اور ان کی اہلیہ سارا پاس ہی کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑیں. سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء عجیب. وہ کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں. بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 74 سے آج کا سبق ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ، فلما پس جب، ذہبا چلا گیا، عن ابراہیم الرو، ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، وجاءتہ البشرا، اور خوشخبری آ گئی انہیں، وجاءتہ اور آ گئی انہیں، البشرا خوشخبری، یجادلنا وہ ہم سے جھگڑنے لگے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم بہت بردبار تھے، اواہ نرم دل تھے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات کو یہ خیال چھوڑ دیں، انہو بے شک حقیقت یہ ہے، قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ گیا، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ اور اب ان پر آئے گا، عذاب عذاب غیر مردود جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمانوں کی شکل میں، اور انہوں نے کھانا پیش کیا، انہوں نے نہ کھایا، وہ پہچان گئے۔ پھر ان کو خوشخبری ملی بیٹے کی اور پوتے کی، اور جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، مطلب فلما ذہب عن ابراہیم الرو، جب وہ خوف جاتا رہا، مطلب وہ آپ کے میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ وہ کس قسم کا خوف تھا، وجاءتہ البشرا، اور خوشخبری اس کو مل گئی، یہ بھی میں نے تذکرہ کر دیا، وہی اولاد کی۔ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے بات کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے، ان فیہا لوطا، کہ بھئی اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ اس قسم کی وہ مطلب یہ ہے کہ محبوب اور محب اور محبوب جو ہیں یہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اس کو ایسا الفاظ میں تو جھگڑا ہے، لیکن جھگڑا یہاں مراد نہیں ہے، یعنی گزارش تھی، اپنی گزارش پیش کی کہ بھئی اس میں تو تم لوگ آئے ہو، فرشتوں سے کہا تم تو انا ارسلنا الی قوم لوط، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے، ان پہ عذاب آئے گا۔ تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ بات چیت جو ہے، یجادلنا کا یہ مراد ظاہری مراد ہرگز نہیں ہے، اور نہ کوئی جھگڑا کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے کوئی مزاحمت کر سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ ان فیہا لوطا، دوسری جگہ وہ آیا ہے۔ تو یہ اس قسم کی وہ جھگڑے سے مراد یہ نہ لیں کہ بھئی وہ ایسی ویسی بات تھی، نہیں ایسی نہیں تھی، عام بات چیت تھی محب اور محبوب کے درمیان، یا جو بھی ہوتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں جو ان میں خوبیاں تھیں، بردبار تھے، لحلیم بردبار تھے، اواہ بہت نرم دل، بہت نرم دل، منیب اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ سامعین کرام نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں کہ یہ صفات جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یعنی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن یہ صفات ہر مومن میں ہونی چاہیے، اس کو بردبار ہونا چاہیے، اس کو نرم دل ہونا چاہیے، اس کو رجوع کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ یعنی اس کا آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ اس کی متضاد صفات جو ہیں وہ مومن کی نہیں ہے۔
مومن یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن ہو اور وہ بردبار نہ ہو، مومن ہو اور وہ نرم دل نہ ہو، مومن ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا نہ ہو۔ یہ یعنی دیکھیں جو بھی قرآن کے مضامین آتے ہیں اس سے ہم اپنے لیے ہدایت اس میں تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً پیغمبر کی ذات ایک نمونہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، آپ ان کے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا سورہ بقرہ میں آیا نا کہ تم ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ تو رسول کی ذات اپنی ذات میں مکمل ہوتی ہے، اور ایک مکمل نمونہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، جو صفات بندوں کے قابل ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، کمال اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ مضمون دوسری طرف چلا گیا لیکن بہت مزے کا ہے، ذرا سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے۔ اب کچھ دیکھیں ایک اور سٹائل سے، ایک اور انداز سے یہ مضمون ادا ہو رہا ہے یہاں، اور یہ ایسا عام طور پہ ایسا بیان نہیں ہوتا نا، تو ہم عام طور پہ دین کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، لیکن مضمون وہی ہے لیکن ایک اور انداز سے ہے۔ تو دوبارہ میں بات شروع کرتا ہوں کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے، انسان کی نجات، انسان کی فلاح کس میں ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے قریب آ جائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو دار السلام کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے، اور جب پاس آ جاتا ہے تو حدیث کا وہ مضمون یاد کر لیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے۔ بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی یرجلو، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ تو یہ اتنا قریب، اتنی قربت ہو جاتی ہے سامعین کرام۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک سوال اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات دنیا میں کس طرح ممکن ہے، تو اس کا دیکھیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، کچھ تو اس کی صفات ذاتی ہیں جو کہ مخلوق میں نہیں ہو سکتی، وہ اسی کے لیے خاص ہیں۔ مثال کے طور پہ کبر ہے، بڑائی، تو بڑائی العظمت للہ، بڑائی اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ احد ہے، یکتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن بہت سی صفات ایسی ہیں سامعین اکرام جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا طریقہ اور بہت اچھی ہدایت ہمیں دے دی ہے کہ تم ایسا کرو کہ میری جو صفات اپنے اندر تم پیدا کر سکتے ہو وہ پیدا کر لو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق یعنی صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ تو میں ایک جملہ بول رہا ہوں سامعین اکرام، مختصر اس کو سنیں۔ یعنی جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اتنا ہی ہم اس کے قریب ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ کو جتنا اپنے اندر اپنے اوپر چڑھا لیں گے تو اتنا ہی ہم اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور یہ مضمون جو ہے سورہ بقرہ میں صبغت اللہ کے انداز سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کس کا رنگ ہے اچھا؟ اللہ کے رنگ سے، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو
ہماری اور اس کے درمیان مشترک ہو سکتی ہیں تو وہ اپنے اندر ہم پیدا کر لیں. مثلا اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے. ہم بھی حکم ہے کہ بھئی اطلب العلم ولو کان بالسین، اور طلب العلم فریضہ. تو یہ صفت، علم کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے، وہ ودود ہے، اور وہ شفیق ہے، مہربان ہے. یہ بہت سی صفات ہیں سامعین کرام جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ طریقہ کار، یہ میں آپ کو یعنی اس کے ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ آپ از خود یہ پریکٹس نہیں کر سکتے. یہ کسی رہنما کی رہنمائی میں، کسی اللہ والے کے صحبت میں بیٹھ کے، تو یہ پھر ایک الگ مضمون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات بیان ہو رہی ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت بردبار تھے. اب یہ حلم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اواہ، نرم دل. تو اللہ تعالیٰ بھی بہت مہربان ہے ہم پہ، شفیق ہے، رؤوف الرحیم ہے. منیب، بہت رجوع کرنے والا. اللہ تعالیٰ بھی رجوع کرنے والا ہے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے. تو یہ ساری صفات ہیں سامعین کرام. میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، آپ بھی بخشیں. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. آپ رحم کریں جو زمین پہ ہیں، اور جو آسمان پہ ہیں وہ ذات وہ تم پہ رحم کرے گی. تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، انہیں کہا گیا کہ چھوڑ دیں یہ یعنی اس کا خیال چھوڑ دیں. یعنی جو اب فیصلہ ہو گیا ہے اس کا خیال چھوڑ دیں. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان پہ عذاب یہ ٹلنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، اپنے آپ کو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جو ہے نا، انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت، گمراہی، عذاب، رحمت، اس سب کے قوانین لگے بندے قوانین ہیں سامعین کرام. یہ آپ نوٹ کر لیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے ہٹ کے میرے ساتھ معاملہ کرے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ہیں. بس آپ اس قانون کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں. یعنی جو بھی قانون ہے، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا قانون معلوم کریں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو قریب ہونا چاہتے ہیں اس کا ایک قانون ہے، اور وہ احادیث میں اور قرآن میں بیان ہوا ہے. یہ تو نہیں. پھر جو مثال کے طور پہ کچھ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وہ آج کل بھی میں نے آپ کو کہا کہ جاری و ساری ہے وہ قانون، اور وہ قیامت تک رہے گا. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں انسان کے سامنے ہدایت پیش ہوتی ہے، پھر وہ ہدایت سے اعراض کر لیتا ہے. جب اعراض کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے اور اس کے کان مروڑتا ہے مختلف طریقوں سے. پھر بھی جب نہیں مانتا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اس کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے اور اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. یہ قانون الہی ہے سامعین کرام. آپ کے یعنی اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان پہ اس قسم کا عذاب ثابت ہو چکا ہے سامعین کرام، کہ انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اب ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو اب ٹلنے والا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ابو جہل تھا. ابو جہل پہلے وہ ابو الحکم تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے رد کر دیا تو ابو جہل ہو گیا. اب وہ ابو جہل اس کے دل پہ تالے پڑ گئے. یعنی دیکھیں وہی قانون الہی ہے. ابو جہل ہو، یہاں بھی کافی ابو جہل موجود ہیں، ابو لہب موجود ہیں، ابو جہل اس معاشرے میں بھی موجود ہیں.
یہ بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے رہا ہوں ابو جہل کی. ابو جہل کی سمجھ الٹی ہو گئی، دل پہ تالے پڑ گئے، سمجھ الٹی پڑ گئی. اب وہ یعنی ایسا وقت آیا کہ اس نے اپنے جو طریقہ تھا شرک کا اس کو حق سمجھ لیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی یا ان کا جو دین پیش کر رہے تھے اس کو باطل سمجھ لیا اس نے، کیونکہ عقل الٹی ہو گئی نا. اب دیکھیں اس کا ایک مظہر میں آپ کو بتاؤں. جب یہ جا رہا تھا ابو جہل جنگ بدر کے لیے، وہ سارے حالات آپ کو معلوم ہیں، تو اس نے خانہ کعبہ گیا اور خانہ کعبہ کے پردے اس نے پکڑ کے دعا کی. اب ظاہر ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے خانہ کا عام طور پہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کے مطابق دعا تو کوئی بھی رد نہیں ہوتی، چاہے آپ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑیں یا نہ پکڑیں، دعا کوئی رد نہیں ہوتی. لیکن اس کے مختلف وہ ہیں، قبولیت کے طریقے ہیں. تو اس نے خانہ کعبے کے پردے پکڑ کے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم تو جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے، آج آپ ہم میں اور محمد میں جو حق ہے اس کو آپ فتح دیں. یہ اس نے دعا کی. اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یعنی فتح کی دعا نہیں مانگ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو حق سمجھ کے اپنی فتح کی دعا مانگ رہا تھا. یہ دیکھیں وہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عقل الٹی ہونے کے عذاب سے بچائے. اس حالت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں. تو یہ بہت دور کی گمراہی، یعنی وہاں سے یہ انسان پھر پلٹ نہیں سکتا. اور میں نے آپ کو اس کی آسان کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. آج تقریباً آپ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی سمجھ الٹی ہو گئی ہے. گناہ اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا اس کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے. یہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں بعض وقت یہ باتیں کرتا ہوں یا جو بھی ہے نا، قرآن پیش کرتا ہوں تو بعض ذہن ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف اللہ ہی مقصود ہو، صرف اللہ ہی محبوب ہو، صرف اللہ ہی مطلوب ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو دل ہے، دل تو اللہ کا گھر ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ یعنی جو گن بلا موجود ہے اس کو نکالنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے بتا دی ہیں. شریعت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، یہ طریقہ ہے. یہ تو یعنی آسان ترین کام ہے. سامنے کرام میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں. اللہ تعالیٰ تک رسائی جو ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ سب میں آسان ترین کام ہے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کی تڑپ یہ ہماری روح میں ہے، روح میں ہے. ہماری اصل تو روح ہے، اور روح کی تڑپ جو ہے وہ تو اللہ کا قرب ہے. تو یہ بات ہے سامنے کا. تو بہرحال یہ اس پہ میں نے بات کی کہ انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اب ان پہ وہ عذاب آ گیا، وہ فیصلے کے وقت، کہ اب وہ ٹلنے والا نہیں ہے. تو بہرحال اب ایسا کرتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر ترجمہ. سب سے پہلے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. یا ابراہیم، دوبارہ پڑھ لیں. یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. ترجمہ سنا دیجیے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر جاتا رہا، وجاءتہ البشریٰ اور انہیں خوشخبری دے دی گئی، یجادلنا فی قوم لوط وہ ہم سے بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم بہت بردبار تھے، اواہ نرم دل، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یا ابراہیم کہا گیا اے ابراہیم اعرض عن ھذا یہ خیال چھوڑ دیں، انہ قد جاء امر ربک کیونکہ آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اور ان پہ اب آئے گا وہ عذاب جو ٹلے گا نہیں. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. لفظی ترجمہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا جب آئے ہمارے رسول بھیجے ہوئے، رسول مطلب بھیجے ہوئے، لوط علیہ السلام کے پاس سیء بہم تو وہ ان کے آنے سے غمگین ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور دل تنگ ہوا، وَقَالَ کہا ھذا یوم عصیب آج کا دن بڑا سخت ہے. سامعین کرام یہ جو تھا یہ یعنی قوم لوط کے پاس اصل میں مشن تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھجوائے گئے تھے، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کے چچا تھے لوط علیہ السلام کے، تو پہلے ان کے پاس آئے تاکہ ان سے کچھ بات چیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے اور خوشخبری بھی دی وہاں بیٹے کی. تو یہ یعنی وہاں تو معزز مہمانوں کی شکل میں آیا اور یہاں جو ہے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، اور لوط علیہ السلام کے گھر پہ آ گئے، مہمان بن کے آ گئے. تو ابھی جو ہم نے پڑھا کہ لوط علیہ السلام ان کے آنے سے جو ہے غمگین ہوئے، سیء بہم کیونکہ پہچانا نہیں انہوں نے، اور رب کا فیصلہ جو تھا وہ ان کو ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ عذاب آنے والا ہے یا فیصلہ ہو گیا ہے. بہرحال لڑکے بن کے وہ فرشتے آئے. اور یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیں، ہر لطیف چیز جو ہے وہ اپنا شکل بدل سکتی ہے، ہر لطیف چیز، جیسے کہ جنات ہیں
وہ شکل اپنی تبدیل کر سکتے ہیں، اور فرشتے ہیں وہ بھی اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس طرح بعض انسانوں میں جو اپنی لطافت کی طرف ان کی پرواز ہوتی ہے تو وہ بھی بسا اوقات ان کی شکل، وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ یعنی وہ احکامات وہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے لڑکوں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اور اس قوم میں یہ ایک بیماری موجود تھی کہ وہ، اس کی ہم انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے وہ آپ پڑھ لیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس۔ اچھا یہ تلاوت کر رہے ہیں یا ترجمہ سنا دیں چلے۔ سیء بہم، وہ خفا ہوئے، غمگین ہوئے۔ وضاق بہم ذرعا، اور دل تنگ ہو گیا، تنگی محسوس کی انہوں نے۔ وقال ھذا یوم عصیب، انہوں نے کہا یہ دن، آج کا دن بڑا سخت ہے، عصیب سخت ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. When Abraham's fear subsided, and the good news had reached him, he started pleading with us concerning the people of Lot. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. Abraham was gentle, kind, penitent. يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. O Abraham, refrain from this. The command of your Lord has come. They have incurred an irreversible punishment. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. And when our envoys came to Lot, he was anxious for them and concerned for them. He said, "This is a dreadful day." سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔